کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ مارچ، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی میں شہر قائد میں مقیم فلسطینی خاندان بھی شریک ہوا۔ شرکا نے عالمی برادری سے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ یکجہتی فلسطین ریلی کا آغاز طارق روڈ چورنگی سے ہوا، شاہراہ قائدین پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کالعدم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بریت کا مختصر فیصلہ سنایا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا، اسی نے سرخرو کیا۔ نواز شریف کا بریت کے فیصلے پر رد عمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی ہی وکٹ گر گئی، اب پارٹی وکیل چلائیں گے۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پی ٹی آئی نامزد۔ وکیل علی ظفر کہتے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر بروز ہفتے کو ہوں گے۔ سربراہ تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے پر قانونی مشاورت جاری ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا، خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، چاہے وہ جیل میں ہوں یا باہر، جب تک چیئرمین پی ٹی آئی باعزت واپس نہیں آ جاتے ذمہ داری نبھاؤں گا۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے نگران وزیر اعظم متحرک دورہ کویت مکمل۔ انوار الحق کاکڑ کوپ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی کویتی ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح سے ملاقات۔ اعلامیہ کے مطابق کویت کا پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے کا خواہش کا اعادہ۔ انوار الحق کاکڑ نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں روابط قائم کرنے کے عزم پر زور دیا۔ صحت، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں پاکستانی افرادی قوت کی بھرتی کے لیے کویتی اقدامات کو بھی سراہا۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، سعودی عرب نے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔ ڈپازٹ کی مدت 5 دسمبر کو پوری ہونا تھی۔ یہ سعودیہ کی پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کا تسلسل ہے۔ اس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے اور معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ پی آئی اے $4.5 ارب کا نادہندہ۔ ایف بی آر نے ملک بھر میں قومی ایئر لائن کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ادھر پی ایس او کی قومی ایئر لائن کو فیول بند کرنے کی دھمکی، فوری $1.5 ارب ادا کرنے کا نوٹس بھجوا دیا۔ فلائٹ آپریشن بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط منظور، نگران حکومت کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق غیر معمولی اقدام، پاکستان کسٹمز کو ایف بی آر سے الگ کرنے کا فیصلہ۔ فیڈرل بورڈ آف کسٹمز قائم کیا جائے گا، جلد صدارتی آرڈیننس جاری کیے جانے کا امکان۔ کٹھن جدوجہد جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں، سیاسی میدان میں متعدد نشیب و فراز بھی دیکھے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کا پروگرام متفقہ آئندیہ جالے آج بھی ثابت قدم۔ پیپلز پارٹی آج کوئٹہ میں 56واں یوم تاسیس منائے گی۔ ایوب اسٹیڈیم میں پنڈال سجانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ کوئٹہ میں پارٹی پرچموں اور بینرز کی بہار۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو یوم تاسیس جلسے میں عوام کا لہو گرمائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں ڈیرے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کوئٹہ پہنچ گئے۔ جیالوں نے والہانہ استقبال کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ، 10 سے زائد الیکٹیبلز اور سیاسی شخصیات پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا، پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، یقین ہے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ آئندہ عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کی گگلی، راجہ پرویز اشرف نے پی پی اور پی ٹی آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا عندیہ دے دیا۔ مطالبہ کیا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہ رکھا جائے۔ ساتھ ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا
قوم انتخابات کے لیے تیار، اب تاخیر کی کوئی وجوہات نہیں، اداروں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو الیکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، عوام اور اداروں کو لڑانے کی سازش کو حالات پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، سب کو فیصلہ ماننا ہوگا۔ شازیہ مری بولی، بلاول بھٹو نے اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا، پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں۔ اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے، جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو۔ اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے۔ کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا نون لیگ کی ایم کیو ایم کو آئینی ترمیم منظور کرانے کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی اہم بیٹھک، سندھ کی سیاسی صورتحال اور الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے پر اتفاق کیا ہے۔ آئندہ انتخابات میں نون لیگ اور متحدہ ایک دوسرے سے تعاون کرے گی۔ فاروق ستار کہتے ہیں، ہمارے مقصد سے نون لیگ پوری طرح متفق ہے، مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ کراچی میں بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل، ملزمان جناح اسپتال میں بچے کی لاش چھوڑ کر فرار۔ 7 سالہ راول سے پوسٹ مارٹم میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ لواحقین بچے کی لاش لے کر آبائی علاقے پنجاب لودھرا روانہ، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ صادق آباد ماچکھا کے علاقے میں ڈاکوؤں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ جوابی کارروائی میں 3 ڈاکو مارے گئے، 5 مزدوروں سمیت ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری۔ دوسری جانب ڈاکو راکٹ لانچر اور بھاری اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے روابط کا الزام، سی ٹی ڈی نے خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے، ملزم امتیاز کا دہشت گرد کمانڈر احمد نواز عرف مفتی سجاد کے ساتھ رابطہ تھا۔ ملزم پولیس لائن ڈگر میں پیش امام تعینات تھا۔ 20 لاکھ سال پرانے ڈائناسور پھر واپس آ گئے۔ برازیل میں ڈائناسور کی نئی نسل فارلووچ ینس ریپیڈس دریافت۔ ماہرین نے خطرناک جانور کے پیروں کی نشاندہی بھی کر لی۔ کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا تیز رفتار گوشت خور ڈائناسور ہے جو ابتدائی دور میں صحرا میں رہتا۔ اور گلوکاری میں مکمل عبور کے بعد چاہت فتح علی خان استاد بن گئے۔ خاتون گلوکارہ کو سکھاتے رہے، سر اور تال پر کہیں ٹوکا کہیں داد دی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔